بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سدرۃ المنتہا کا ذکر۔ سدر کہا جاتا ہے بیری کے درخت کو، اور منتہا جس کی انتہا ہو، جس کی انتہا مراد اس سے وہ درخت ہے بیری کا کہ جو جنت کے بالکل آخری کنارے میں، اس سے اس طرف کوئی کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہے، اور نہ وہاں کوئی جا سکتا ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی نہیں جا سکتے، یہاں تک کہ جبرائیل امین بھی نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر اس سے اس طرف گئے تھے، لیکن باقی کوئی اس سے اس طرف نہ جانتا ہے کیا ہے، نہ کوئی جا سکتا۔ اسی بیری کے درخت کے بارے میں، سدرۃ المنتہا کے بارے میں، حضرت ابوبکر صدیق ان کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا بڑا درخت ہے، لمبا چوڑا درخت ہے کہ اگر تیز ترین سوار بھی اس کی شاخوں ٹہنیوں کے سائے کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس کی مسافت کو طے نہیں کر سکتا، اتنا بڑا درخت۔ اور یا یہ فرمایا کہ اگر 100 سوار ایک ساتھ بھی اس کے نیچے دم لینا چاہے تو لے سکیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت پر سونے کی تتلیاں ہیں، سونے کی تتلیاں ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے الفاظ پہ بھی محمول ہو سکتا ہے، واقعی اس کے اوپر سونے کی تتلیاں ہو سکتی ہیں، اور سونے کی تتلیوں سے مراد فرشتے ہیں، فرشتے بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ فرشتوں کے پر ایسے چمک رہے ہوتے ہیں، فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے، ایسے چمک رہے ہوتے ہیں گویا کہ وہ سونے کی تتلیاں ہوں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس درخت سے ایک خاص قسم کا نور اٹھتا ہے، وہ نور جب اس درخت کے پتوں پہ پڑتا ہے تو اس سے اس کے پتے سے چمکتے ہیں جیسے کہ سونے کی تتلیاں ہوں۔ اور دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے، فَيَغْشَاهَا مَا يَغْشَا، کہ اس کو ڈانپا ہے جس چیز نے ڈانپا۔ روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس کو فرشتوں نے گھیر لیا ہے، ڈانپا ہے، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ درخت کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھل اتنا بڑا ہے جسامت میں جیسے کہ مٹکے ہوتے ہیں، مٹکا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اتنا اس کا پھل بڑا ہے۔ اور ظاہر ہے جنت کے جتنے بھی پھل ہے، جہاں ان کی رنگت بڑی پیاری ہوگی، ذائقہ پیارا ہوگا، ان کی جسامت بھی ایسی پیاری بھی ہوگی، بڑی بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ لیکن جس چیز سے
یہ چیزیں ملتی ہیں وہ چیزیں آج مسلمانوں میں نہیں ہیں۔ یہ چیزیں ملتی ہیں باہم پیار و محبت سے، آج مسلمانوں میں وہ پیار محبت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ملتی ہیں دل مسلمانوں کے ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں، آج مسلمانوں کے دل کینہ سے، حسد سے، بغض سے اور ایک دوسرے کے پاؤں کاٹنے سے بھرے ہوئے ہیں۔ بس ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق اور اپنے منصوبے کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا ہے کہ میں دوسرے کو خراب کروں، دوسرے کو نقصان پہنچاؤں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایک وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دوری ہے۔ اور ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے قریب کیسے ہوں گے، جب ہم ایسی مجالس میں بیٹھیں گے، حدیث کی مجلس ہے، قرآن کے درس کی مجلس ہے، جمعہ کے وعظ و نصیحت کی مجلس ہے، ایسے علماء کی مجالس میں بیٹھیں گے، علماء کو سنیں گے تو اس سے ہم دین کے نزدیک آئیں گے۔ صرف ظاہر بنا لینا یہ کافی نہیں ہے، اور اس کو کمال ایمان نہیں کہا جاتا۔ ظاہر کے ساتھ باطن بھی بنا ہوا، باطن تکبر سے، غرور سے، کینہ سے، حسد سے اور شرارت سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کے منصوبوں سے اور خیالات سے خالی ہو، صاف ہو دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دل۔ جیسے صحابی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اب آ رہا ہے اس کو دیکھ لو۔ تو وہ صحابی جب آئے تھے اور دوسرے صحابی نے رات کو ان کے پاس ٹھہر کے ان کو تاڑ لیا تھا کہ کوئی نفلی عبادت نہیں کی، تو پوچھا تو نے کہا میرا دل دوسرے مسلمانوں کے لیے شیشے کی طرح صاف ہے۔ تو وہ چیز آج مسلمانوں میں نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں تقوی کا حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، تو اب تقوی اختیار کرنے کی جگہ، طریقہ، اس کی صورت، تقوی کیسے حاصل ہو، وہ اللہ نے اس رحیم ذات نے خود بتا دیا۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور تم اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون ہے؟ جو متقی پرہیزگار ہو، جن کا ظاہر بھی اللہ کی مخالفت سے بچا ہوا ہو اور باطن بھی باطن کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں وہ چیزیں اس میں ہوں، جن سے پاک ہونا ضروری ہے وہ چیزیں اس میں نہ ہو، جن کا تذکرہ میں نے کر دیا۔ لیکن آج تو اللہ معاف فرمائے، رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ تحابو، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیا کرو، صاحب ہدایہ حدیث لائے ہیں، اور تحادو، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، ہدیے دیا کرو۔ اور انہوں نے بتا دیا کہ باہمی محبت پیدا ہونے کا ذریعہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے دو۔ انسان کی فطرت ہے جب اسے کوئی چیز دیتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور پھر دل میں اس کی جگہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک دوسرے سے محبت کیا کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحائف دیا کرو۔ ایک حدیث میں رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ کامل مومن نہ ہو، اور اس وقت تک تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، پیار نہ کرو۔ آج کل تو ہمارے غصے ایک دوسرے کے لیے اونٹ کے غصے کی طرح ہے، جیسے اونٹ کا غصہ مشہور ہے، یہ نکلتا نہیں، جس کے خلاف ہو جائے بس دشمنی دل میں رکھ لیتا ہے اور پھر اس کو خراب کرنے کا موقع دیکھتا ہے، بس وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو
تو بہرحال ہم علماء کو سنیں گے، ان کی مجالس میں بیٹھیں گے. علماء کے پاس کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، اور اللہ کے اس کے رسول کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اسے دل کی کایا پلٹتی ہے. آج تو حال یہ ہے کہ جب قرآن کا درس ہو لوگ کسک جاتے ہیں، حدیث کا درس ہو لوگ کسک جاتے ہیں. کتنا مجمع صبح میں ہوتا ہے، کتنے بیٹھتے ہیں، کتنے چلے. حدیث کے درس میں تو کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قرآن کے درس میں مغرب کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں، مسجد بری ہوتی ہے، پھر بیٹھتے کتنے ہیں؟ 8 10 یا صرف 15، کسی دن زیادہ ہو گئے تو 18 ہو گئے. اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے یہ تقریباً 23واں سال ہے میں دے رہا ہوں درس، 23واں سال میں دے رہا ہوں. تو اب جا کے کوئی کہیں 17 18 ہو جاتے ہیں، ورنہ شروع میں ہی 5 6 کبھی 3 4 5 6 یہ تو حال ہے. تو ظاہر ہے ہم قرآن کے قریب آئیں گے، کچھ سنیں گے، اللہ کا کلام سنیں گے. اللہ نے تو خود فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ نے خود فرمایا کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے، ساری بیماریوں کے لیے، خاص کر دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا صُدُورٍ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن کے الفاظ ہیں. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کے لیے ایک بٹی ہوتی ہے، ہر زنگ دور کرنے کے لیے. دلوں کا جو زنگ ہے وہ دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید ہے. قرآن کو سنو گے تو دلوں کا زنگ جو ہوگا وہ دور ہوگا. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں لایا ہوں، ان کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کا کلام ہے اور ایک میری حدیث. ایک میری حدیث ہے، میری سنت ہے. تو ظاہر ہے ہم قرآن کی مجلس میں، علماء کی مجلس میں، بعض نصیحت کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے دل صاف ہوں گے. اور جب ہمارے دل صاف ہوں گے، باطن صاف ہوگا تو ظاہر پہ بھی اس کا اثر ہوگا. علماء لکھتے ہیں، کہتے ہیں، جیسے مولانا مفتی رشید احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ انسان کا ظاہر بنا ہوا ہو، اس سے یہ لازم نہیں کہ اس کا باطن بھی بنا ہوا ہوگا. چہرے پہ داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو یا ٹوپی ہو، اور بغیر آدمی صوم و صلات کا پابند بھی ہو، یہ ذکر و اذکار بھی کرتا ہو، تو اس سے یہ ضرور لازم نہیں آتا کہ اس کا باطن بھی بنا ہو. لیکن باطن بنا ہو اور اس کا اثر ظاہر پہ نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا. باطن ظاہر بنا ہو تو باطن کا بننا ضروری نہیں، لیکن باطن بنا ہو تو ظاہر کا بننا ضروری ہے. باطن بن جائے تو پھر اس کا ظاہر پہ بھی اثر ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ جمعات پہ وقت لگاتے ہیں یا کسی عالم کی کوئی تقریر سن کے ان پہ اثر ہو جاتا ہے، یا کسی وعظ میں درس میں بیٹھتے ہیں اثر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ چہرے پہ داڑھی نہ ہو سجا لیتے ہیں، سر پہ اگر ٹوپی نہ ہو رکھ دیتے ہیں، پگڑی نہ ہو رکھ دیتے ہیں، اور پہلے اگر گالم گلوچ کرتا تھا اب نہیں کرتے، اور نماز کے اور روزے کے، صوم و صلات کے بھی پابند ہو جاتے ہیں، اور بظاہر ان کے معاملات بالکل ایک حقیقی مسلمان کی طرح ہو جاتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ باطن بنا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر ظاہر بنا. اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ باطن بھی بنا دے. میں اپنے آپ کو مستثنا نہیں کر رہا ہوں، میں کون سا فرشتہ ہوں. اللہ میرا بھی اور اللہ سب کا ظاہر کے ساتھ باطن بھی بنا دے، ظاہر کے ساتھ باطن بنا دے. یہاں تک کہ اگر ہم غصہ بھی کرنے والے ہوں تو اللہ کے لیے ذاتی، اس میں کوئی غلط شامل نہ ہو. محبت کرنے والے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، ہر کام کرنے والے ہوں تو اللہ کے لیے. اور جس دن ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان پہ حکمت و دانائی کی باتوں کے چشمے جاری کر دے گا. اس طرح رسول نے فرمایا تم 40 دن اللہ کے لیے بن کے دیکھو، اللہ کے لیے 40 دن، پھر اللہ حکمت و دانائی کے کیسے چشمے تمہاری زبانوں پہ جاری کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.